بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اور ان کی درگت بنی ہوئی ہے، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ حامل قرآن ہونے کے باوجود انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی ہے، لیکن اپنی بت پرستی کو یہ بت پرستی کہتے نہیں ہیں، نام بدلی کر دیا ہے، شکل بدلی کر دی ہے، اور اب یہ بری طرح قبر پرستی، مزار پرستی، گنبد پرستی اور مسلک پرستی، فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ تو جب تک یہ اس شرک سے نہیں نکلے گی، کوئی خیر ان کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ آپس میں یہ لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو پر لان تان کرتے رہیں گے، کیچڑ اچھالتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، اور خاص کر آج کل یہ جو جلسے جلوس، یہ دھرنے ہو رہے ہیں، اس کے اندر تو ساری حدود کو کراس کر دیا گیا ہے۔ اتنی نفرتیں ان کی اپنے دشمنوں سے بھی، شاید وہ جو یعنی دوسری قومیں ہیں، بت پرست ہیں اور دہریے ہیں، شاید ان کے ساتھ بھی ان کی اتنی نفرت نہیں ہے جتنی اپنی کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ ان کی نفرتیں ہیں۔ اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ان کی آپس میں ضد بازیاں ہیں، انا کا مسئلہ ہے۔ یہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پھر وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ جو مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ، پھر یہ چیز نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی نہیں، بلکہ اب یہ دنیا کی وجہ سے اقتدار کی جنگ ہے جن کی آپس میں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے جو حق علماء گزرے ہیں، موحد علماء گزرے ہیں، انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ پہلے میں ایک تحریر جو میرے سامنے آئی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اما بعد، لوگوں، کیا یہ جھکی ہوئی گردنیں یوں ہی جھکی رہیں گی اور یہ ماتھے یوں ہی ٹھکرائے جائیں گے؟ ان منہوں پر اسی طرح تھوکا جائے گا، یہ بستیاں یوں ہی اجڑیں گی، نونہال اسی طرح چھیدے جاتے رہیں گے، یہ ابرو یوں ہی پامال و خراب و خستہ رہے گی، سر چھپانے کو ایک آسرا نہ ملے گا، اور کیا تم دنیا اور آخرت دونوں کا سکون کھو دو گے؟ ہوش مندو، تم جس مالک پر ایمان لائے ہو اس کا فرمانا تو یہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، سرفرازی اور کامرانی تمہارا حق ہے، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اگر اس فرمان الہی کو حق مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ اب تم اس ایمان کے حامل نہیں رہے جس ایمان سے دنیا اور آخرت کی سربلندی اور تاجداری کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ثبوت درکار ہو تو ایک طرف مسجدوں میں جا کر دیکھو اور دوسری طرف قبروں اور آستانوں پر عقیدت مندوں کے ہجوم کا مشاہدہ کرو۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی کہ عقیدت مندی کے ساتھ ساتھ دکانداری نے ایمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کی قیمت وصول کی جا رہی ہے اور منو سلوا سمجھ کر کھائی جا رہی ہے۔ وہاں مجاورت اور کلندری ہے، سجدے اور طواف ہیں، رونا اور دونا ہے، شیرینی اور چادریں ہیں، چرس اور بنگ ہے، اریانی اور فاشی ہے، گانا اور بجانا ہے، عرس اور میلے ہیں، منتیں اور مرادیں ہیں، تبرک اور چڑھاوے ہیں۔ غرض ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور جس میں مبتلا ہونے والوں کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ سے ڈرایا تھا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں، کان کھول کر سن لو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس فعل سے تم کو منع کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے قبرستانوں میں جائیں، خاص کر مزاروں کے اوپر جائیں، تو وہاں سب کچھ یہی ہے جو یہاں لکھا گیا ہے، اور وہاں سجدہ تعظیمی، یہ علماء سجدہ تعظیمی کو ثابت کر رہے ہیں کہ تعظیم کے لیے کسی نبی ولی کی زندگی میں یا اس کی قبر پر جا کے سجدہ کرو تو کہتے ہیں یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ بتاؤ پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ یہ ایک اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے بیان کیا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورہ نحل 21 اور 20 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ، اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا،
یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بری کر کھڑی حق باؤ بے شک باؤ. یہ ساری پکاریں آج مسلمانوں کے اندر لگائی جاتی ہیں. عام اعلان فرمایا قرآن کے اندر کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو یا پکارو گے وہ کسی چیز کی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں. غور کیجیے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. دنیا اس کائنات میں کسی ایک چیز کے اوپر انگلی رکھو کہ یہ ان حضرات نے پیدا کی، بلکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا. یہ بات کہی جا رہی ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہے نہ کہ زندہ. ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی یہ سارے کام جو دعائے دستگیری، مشکل کشائی اور حاجت روائی، یہ تو وہ زندگی میں نہیں کر سکتے تھے، اور اب تو وہ مر چکے. مرنے والا اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتا ہے، اور تم امید لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ جناب جنگوں میں آئیں گے، جہاز پکڑیں گے، بم پکڑیں گے. اس سے بڑی جہالت اور نادانی اور کیا ہو سکتی ہے. یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ نہ تو بت ہو سکتے ہیں اور نہ شیطان اور فرشتے، بلکہ صاف صاف مراد قبر والوں سے ہے، کیونکہ شیطان اور فرشتے تو زندہ ہیں. ان پر اموات غیر و احیائن، مردے ہیں نہ کہ زندہ کا اطلاق ممکن نہیں رہے. لکڑی اور پتھر کے بت تو ان کے لیے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لا محالہ وما یشرون اینا یبعثون، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا سے مراد انبیاء، شہداء اور صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہو سکتے ہیں جن کو ان کے متقدین دستگیر، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ملک عرب میں اس طرح کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو یہ اس کی تاریخ سے ناواقفیت کا کھلا ثبوت ہے، کیونکہ ہر تاریخ دان جانتا ہے کہ عرب میں متعدد قبائل مثلا ربیہ، غسان، کلب، تغلق، قضاء، کنانہ، حرس، کلب، کندہ وغیرہ میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے، اور یہ دونوں مذاہب انبیاء اور اولیاء اور شہداء کی پرستش سے بری طرح آلودہ تھے. اور اسی طرح مشرکین مکہ کے بہت سے معبود گزرے ہوئے انسان ہی تو تھے جنہیں بعد کی نسلوں نے الہ بنا لیا تھا. بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ قوم نوح کے ود، سوا، یوس، یوک اور نصر یہ سب اولیاء اللہ تھے جنہیں بعد کے لوگ الہ بنا کر انہیں پوجنے لگے. بعض ان کی قبروں سے وابستہ ہو گئے اور بعض نے ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا. عرب میں بھی ان کی خوب پوجا ہو رہی تھی. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں ہے کہ اصاف اور نائلہ دونوں انسان ہی تھے. ماخوذ آپ غور کیجیے، ابن عباس کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قول یعنی جو قوم سورہ نوح میں آیا ہے، اور قوم نوح کے سرداروں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور دیکھو ود، سوا، یوس، یوک اور نصر سے ہرگز علیحدہ نہ ہونا. اس آیت کی تشریح میں ابن عباس نے کہا کہ یہ سب ود، سوا قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے. جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں سے وابستہ ہو گئے اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے. پھر یہی بت عرب کے قبائل میں پھیل گئے. آپ دیکھو میرے بھائیو کس طرح گمراہی پھیلی تھی. آج پوری طرح مسلمان امت اس گمراہی کے اندر، اس شرک کے اندر ملوث ہے. قرآن میں دوسری جگہ اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. سورہ اعراف 194 نمبر آیت. ترجمہ: تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض اللہ کے بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. معلوم ہوا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ پھر نعرہ حیدری یا علی اور نعرہ غوثیہ، سارے کے سارے نعرے مسلمان اور مومن کے برحل نہیں ہیں. مومن کا تو ایک ہی نعرہ اللہ اکبر ہے. یہی نعرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے صحابہ کرام نے لگایا ہے. آج اس امت پر نگاہ ڈالیے تو یہی نقشہ نظر آئے گا. کہیں کوئی قبر مسجود خلائق ہے، کہیں کوئی آستانہ ہے جس کی چوکھٹ پر جبین رسائی کی جا رہی ہے، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث، کسی کو مشکل کشا پکارا جا رہا ہے، اور وہ گھر جہاں پیشانیوں کو جھکنا چاہیے تھا خالی پڑے ہیں. اور اس ذات کے ساتھ جو صحیح معنوں میں دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا ہے یوں شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں. اب اگر مالک کائنات کا غصہ اس امت پر نہ بڑھے اور وہ اس کے عذاب کے کوڑے کی مستحق نہ ٹھہرے تو اور کیا ہو. پروردگار عالم کو سب سے زیادہ نفرت اس بات سے ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے.
یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا جائے، اس بات کو کہیں وہ ظلم عظیم کا نام دیتا ہے، جیسے سورہ لقمان میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، حق یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور کہیں مالک شرک کو گالی سے تعبیر کرتا ہے، جس طرح بخاری کی روایت میں ہے ابن آدم شتمنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک اللہ کو گالی ہے، اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ ان مزاروں کے اوپر جا کر سجدے کرنا، ان کو پکارنا، ان کی نظر و نیازیں کرنا، ان کے واسطے وسیلے اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد آپ امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور پھر جنت الفردوس میں اونچا مقام دے گا آپ کو اللہ کے گالیاں دینے کی وجہ سے، اور پھر پوری دنیا کے پھول تمہارے اوپر چڑھا دیے جائیں، پوری دنیا کے مفتی تمہیں شہید اور بڑا شہید اور سب کچھ اگر تمہیں قرار دے دیں، اور پوری زمین کے انسان آگے تمہارے جنازے پڑھے، تو یاد رکھنا شرک کی وجہ سے تم جنت نہیں جا سکتے ہو، جنت نہیں جا سکتے ہو، چاہے تم وردی میں مرو یا بغیر وردی میں مرو، بیت اللہ کی حفاظت میں مرو یا ملکی سرحدوں کی حفاظت میں مرو۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے تو اس کے بعد گئی چھٹی ہو گئی، پیچھے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں، تم فارغ ہو جاؤ گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایسا پچھتاوا ہوگا، ایسا شدید پچھتاوا ہوگا، لیکن دنیا والوں کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ پھر اسی لائن پر کہیں گے اسی مشن کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج جس طرح یہ سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں اسی مشن کو ہم جاری رکھیں گے جو ہمارے حضرت اور دادا اور نانا نے شروع کیا تھا، یا جس راستے پر وہ چلے تھے۔ کاش تمہیں پتہ چل جائے تمہارے نانا اور تمہارے پردادا اور تمہارے بڑے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اس شرک کی وجہ سے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کہیں مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہم بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ اس قدر بیزار ہے کہ سورہ الانعام میں 18 برگزیدہ انبیاء کے فضائل کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے کہیں کوئی شرک کر بیٹھتا تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کہیں ان لوگوں یعنی انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر 65 نمبر آیت۔ اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا سرمایہ عمل ضائع ہو جائے گا اور تم دیوالیہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندوں، پچھلی امتوں کو شرک کی لعنت میں مبتلا کرنے میں قبروں کا بہت بڑا حصہ تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو قبر پر جانے سے منع کر دیا تھا، پھر جب اجازت دی تو اس کے ساتھ یہ پابندی لگائی کہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، آخرت کو یاد کرنے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اس لیے جاؤ۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، کیونکہ قبروں کو دیکھ کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے، اور مسلم میں ہے کہ یہ قبر موت یاد دلاتی ہے۔ اس کام کے لیے اولیاء اللہ کی قبریں مخصوص نہیں بلکہ مشرک تک کی قبر کی زیارت کی اجازت ہے، اور اسی لیے امام نسائی اور ابن ماجہ نے زیارت القبر المشرک کا باب باندھا ہے۔ اللہ کے بندوں، غور کرو اس انداز سے، یہ ہمارا دین ہے، کتنا سادہ دین ہے، لیکن آج اس کو کس طریقے سے شرک کے اندر ملوث کر کے پوری قوم کو مشرک بنا دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، کوئی خربوں میں، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، لیکن کوئی جماعت، کوئی مسلک آج ایسا پایا نہیں جاتا اس زمین کے اوپر، کوئی ملک جہاں خالص شرک سے پاک کوئی حکومت قائم ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو جو شرک سے 100% پاک ہو۔ کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ لگاؤ یا انڈر گراؤنڈ شرک کے ساتھ تانے بانے ان کے ملتے ہیں۔ ان کے اکابرین جو شرک کے اوپر گزرے ان کو بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور پھر کیا کیا انہوں نے، ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ صوفیانہ دین پیش کیا، یہ مرلیوں والا دین، چمٹوں والا دین، عرس اور میلے والا دین، جمہوریت والا دین، یہ ووٹوں والا سسٹم، تعویذ گنڈے، رکوع اور سجدے، چادریں چڑھاوے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دین کے اوپر ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، سارے انبیاء کا دین تھا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا فراڈ اس زمین کے اوپر، اس سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندوں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔